بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھو نا. سمیع اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے سرخ ہو گئے ٹماٹر کی طرح. کیوں خیریت تو ہے؟ ہاں شاید آنسر ہے. کوئی بات نہیں, کبھی ہاتھ آ جائے گا, کبھی ہاتھ آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام على من ارسله هدى وبالاهتداء حقیق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. ٹھیک ہے. علی من ارسلہ ہدی, علی من ارسلہ ہدی. هو بالاهتداء حقیق. ہدن میں آپ کو بتایا تھا دو احتمال ہے, منصوب ہے, یا حال بنے گا اور یا مفعول لہو بنے گا. جو بھی بناؤ گے اعتراض تھا, اعتراض تھا. کل پتہ چلے گا اعتراض تھا یا نہیں تھا, کل پوچھیں گے. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو رہ گیا وہ وضاحت کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ کل پتہ چلے گا. تو حال بناؤ گے تب بھی اعتراض ہے, مفعول لہو بناؤ گے تب بھی اعتراض ہے. مفعول لہو بنانے پر اعتراض تھا. اگر مفعول لہو ہے تو لام جارہ کدھر ہے؟ لام جارہ کے حذف ہونے کے لیے دو شرائط ہیں. پہلی شرط یہ کہ دونوں کا فاعل ایک ہو, مفعول لہو کا اور اس کے فعل جو فعل معلل بہ کہلاتا ہے, دونوں کا فاعل ایک ہو اور دونوں کا زمانہ ایک ہو. عند البعض زمانہ ایک ہونا شرط ہے. اور یہاں پر ارسلہ میں ارسلہ کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہدن کا فاعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں. تو دونوں کا فاعل تو ایک نہیں ہے, اس لیے پھر لام کو کیسے حذف کر دیا؟ ٹھیک ہے. تو جواب کیا دیا کہ یہاں ہدایت سے ہدایت کا ہدن کا جو فاعل ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مراد نہیں, بلکہ ہدایت سے ہدایت اللہ مراد ہے, اللہ کی ہدایت مراد ہے. تو اس لیے دونوں کا فاعل ایک ہے. جب دونوں کا فاعل ایک ہوا تو لام کا حذف کرنا جائز ہے. جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں زمانے کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. زمانے کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. فاعل اگر دونوں کا ایک نہیں ہوگا, اس کی مثال خارجی مثال بتا دی تھی. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بھی ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها. تو الخیل والبغال والحمیر اس کا فاعل ہے خلقہ, اللہ نے پیدا کیے. کیوں پیدا کیے؟ لترکبوها. اگر تم سوار نہ ہوتے تو اللہ اس کو پیدا نہ کرتے. معلوم ہوا اس کے رکوب اس کی خلقت کی سبب بن گیا, علت بن گئی. تو یہ مفعول لہو ہے. لیکن دیکھو یہاں لام جارہ اس پر داخل ہے, لأن ترکبوها, لام جارہ موجود ہے. یہ مفعول لہو ہے خلقہ کے لیے, اور خلقہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور رکوب کا فاعل مخلوق ہے. لترکبوها, تاکہ تم سوار ہو. تو فاعل دونوں کا الگ الگ آ گیا, مفعول لہو پر لام کا داخل کرنا ضروری ہے. آگے سمجھ میں. تو چونکہ دونوں کا فاعل ایک ہے اس لیے لام کا حذف کرنا درست, اس لیے مفعول لہو بنانا درست. پھر یہ دوسرا احتمال یہ تھا کہ یہ حال بھی بن سکتا ہے.
حال بنانے پر اعتراض ہوا کہ حال جس سے بھی بناؤ گے، ارسلہ کے فاعل ہو ضمیر سے بناؤ گے یا ہو ضمیر مفعول بہ سے بناؤ گے، جس سے بھی بناؤ گے حال بنانا درست نہیں تھا، جبکہ حال بنانا درست ہے۔ درست نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ یہ حال جو ہوتا ہے ذوالحال پر محمول ہوتا ہے، جیسے خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے، تو پھر خبر کے لیے جیسے مبتدا ذات ہوتی ہے، خبر کے لیے بھی ذات کا ہونا ضروری ہے، وصف نہیں بن سکتا، صفت کا ذات پر حمل کرنا درست نہیں۔ اور یہاں ہدن مصدر ہے، تو مصدر جو حال ہے یہ ذوالحال پر محمول، اور ذوالحال چاہے ارسلہ کی ہو ضمیر فاعل ہو یا ہو ضمیر مفعول بھی ہو، دونوں ذات ہیں، تو یہاں مصدر کا ذات پر حمل لازم آ رہا ہے جو کہ درست نہیں، اس لیے کہ حال ذوالحال پر محمول ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب دیا، دو جواب دیے، بلکہ تین جواب دیے تھے۔ ایک جواب دیا کہ یہاں یہ حمل ہدن بمعنی ہادن کے ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اس مصدر اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے، تو یہ ہادن کے معنی میں ہے۔ اب درست ہو گیا، کیونکہ ہادن جو ہوتا ہے اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل میں ذات مال وصف ہوتی ہے، ذات اور صفت دونوں ہوتی ہے، اب حمل درست۔ دوسرا جواب دیا ہاں مصدر مبالغتاً حمل درست ہے، زید عدل کہنا درست مبالغتاً، تو یہاں پر بھی حال بھی ذوالحال پر محمول ہے، تو مبالغتاً ہدن کہنا درست ہے، اس لیے مبالغتاً ہے، جائز ہے۔ تیسرا جواب یہاں مضاف محذوف ہے، اور وہ ہے اصل میں ذا، ارسلہ ذا ہدن، اس کو ہدایت والا بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، ہدایت والا، لہذا جب ذا ہے تو ذات و ذات کے لیے آتا ہے، اس لیے اب حمل کرنا درست ہو گیا، یہ ہو گیا۔ آگے ہوا بالاحتداء حقیقن کے بارے میں بتایا کہ ہوا اس کی اپنی ترکیب، وہ مبتدا بالاحتداء جار مجرور متعلق مقدم ہے حقیقن کے، اور یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس جملے کا ماقبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ چار قسم کے احتمالات ہیں۔ کتنے احتمالات؟ چار۔ یہ جملہ پہلے احتمال ہے کہ یہ صفت ہے ہدن کے لیے، یہ صفت ہے ہدن کے لیے۔ دوسرا احتمال یہ کہ یہ حال ہے، حال مترادفہ ہے، جس سے ہدن کو حال بناؤ گے اسی سے یہ جملہ بھی حال ہے، حال ثانی ہے، جس کو حال مترادفہ کہتے ہیں۔ ایک ذوالحال کے دو حال ہو تو حال مترادفہ، اور یا یہ حال تیسرا احتمال ہے کہ حال متداخلہ ہے۔ یہ پہلا والا ہدن جس سے بھی حال بنا ہے، پھر اس کے اندر ضمیر ہوگی وہ ذوالحال، اور یہ جملہ اس سے حال بن جائے گا، اس کو حال متداخلہ کہتے ہیں۔ اور ہدن جس سے بھی حال ہو، فاعل کی ضمیر سے ہو ارسلہ میں، یا ہو ضمیر مفعول بہ سے ہو۔ اور چوتھا احتمال یہ کہ یہ جملہ مستانفہ ہے، سے نئی بات شروع ہو گئی، نیا کلام شروع ہے، سوال ہے، لیکن پھر جو جملہ مستانفہ ہوتا ہے وہ ایک سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے۔ اور سوال کیا ہے یہاں پر؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہادی کیوں بنا کر بھیجا، یا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ہادی کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ سے حال ہو، ہدن ارسلہ کے فاعل سے حال ہو، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہادی کیوں ہے، یا پیغمبر کو ہادی کیوں بنا کر بھیجا، تو پھر یہ جواب ہو جائے گا وہ بالاحتداء حقیق۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تھا جمعرات کا سبق، یہ تھا جمعرات کا سبق۔ یہاں جو سوال یہ ہے کہ وہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ ضمیر کا مرجع یا تو ارسلہ کے وہ ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ضمیر کا مرجع یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یا اس سے مراد ارسلہ میں ہو ضمیر مراد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے۔ وہ ضمیر کا مرجع یا تو ارسلہ میں وہ ضمیر فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ ضمیر مفعول بہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لیکن سوال ہے کہ جس کے بھی متعلق کرو گی، مرجع جو بھی بناؤ گے، دو ہی مرجع بن سکتی ہے، لیکن جس کو بھی بناؤ گے اعتراض ہے، جس کو بناؤ گے اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے
ہوا بالاہتداء حقیق، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت پانے کے، ہدایت حاصل کرنے کے زیادہ لائق ہے۔ یہ ترجمہ بن جائے گا۔ اگر نبی کی طرف لوٹانا ہے، مرجع نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو پھر ترجمہ ہو جائے گا اور وہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت حاصل کرنے کے، ہدایت پانے کے زیادہ لائق ہے۔ یہ ترجمہ عبارت کا ہو جائے گا، جو کہ سراسر غلط ہے، سراسر۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانا ہے ضمیر کو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت پانے کے زیادہ لائق ہے یا ہدایت دینے کی زیادہ لائق ہے؟ تو یہاں تو اہتداء ہے، لازمی ہے مصدر۔ اہتداء یہتدی، اہتداء یہ مصدر ہے، لازمی فعل ہے۔ تو یہ تو لازمی فعل ہے، ہدایت پانا، ہدایت حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ترجمہ غلط ہے۔ نبی ہدایت دیتے ہیں، نبی راستہ دکھاتے ہیں۔ نبی تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی ہدایت پاتے ہیں۔ اس لیے ضمیر کا مرجع جس کی طرف بھی لوٹاؤ گے غلط، ترجمہ غلط بن رہا ہے۔ پتہ نہیں غلط ہو رہا ہے، غلطی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اہتداء یہ لازمی ہے، اور اس کا معنی ہے ہدایت پانا یا ہدایت حاصل کرنا، اور یہ دونوں ترجمے غلط بن رہے ہیں۔ اشکال آ گیا سمجھ میں؟ اس کا جواب دیا ہے کہ وہ ضمیر ان دونوں میں سے کسی کی طرف بھی لوٹائے تو ٹھیک ہے، اور رہا یہ اعتراض کہ بالاہتداء مصدر ہے، تو بھئی مصدر ہدایت حاصل کرنا، ہدایت پانا، یہ اہتداء مہتدا کے معنی میں ہے۔ اہتداء مہتدا کے معنی میں ہے، اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ مصدر یا اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے یا اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ یہاں اہتداء مصدر مہتدا کے معنی میں ہے۔ ہدایت پائے جانے کے، ہدایت حاصل کیے جانے کے زیادہ لائق ہے۔ اب ترجمہ ٹھیک ہو گیا نا؟ اور وہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانا ہے تب بھی ترجمہ ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ مہتدا بننے کے زیادہ لائق ہے، ہدایت حاصل کیے جانے کا، ہدایت پائے جانے کے زیادہ لائق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ ان کے پاس ہدایت پائی جائے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت لی جائے۔ اور اگر نبی کی طرف لوٹانا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور وہ رسول، وہ نبی ہدایت حاصل کیے جانے یا پائے جانے کے زیادہ لائق ہے۔ وہ ادھر ادھر جانے کے بجائے ہدایت اگر حاصل کرنی ہے اور پانی ہے تو کس سے حاصل کی جائے؟ نبی سے حاصل کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اب ترجمہ ٹھیک ہو گیا نا؟ وہ ترجمہ ٹھیک ہو گیا، ہمارے بات کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ آرام سے کنڈی لگاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اہتداء کو مہتدا کے معنی میں کیسے لے لیا؟ اہتداء مہتدا کے معنی میں کیسے لے لیا؟ وہ اہتداء تو لازمی ہے، اور لازمی کا مجہول نہیں آتا، اور جس کا مجہول نہیں آتا اس کا مفعول بھی نہیں آ سکتا، اس کا مفعول کا صیغہ نہیں آ سکتا۔ اور آپ نے آرام سے اہتداء کو کس معنی میں لے لیا؟ مہتدا، اس میں مفعول کے معنی میں لے لیا۔ تو اس کا یہ تو لازمی ہے، اور لازمی کا مجہول نہیں بنتا، نہیں آ سکتا، نہیں آتا۔ لازمی کا مجہول نہیں ہوتا تو مفعول بھی کا صیغہ بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ کو اہتداء کو مہتدا کے معنی میں لینا یہ صحیح، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا کہ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ لازمی کا مجہول قیامت تک نہیں آ سکتا؟ ٹھیک ہے، لازمی کا مجہول نہیں آتا، لیکن یہ تو نہیں کہ قیامت تک نہیں آتا، آ تو سکتا ہے۔ اور کیسے آئے گا؟ لازمی کو متعدی کیسے بنائیں گے؟ اس میں مفعول پر با جارہ داخل کر کے وہی لازمی کیا بن جائے گا؟ متعدی بن جائے گا۔ اب جب یہ متعدی ہو گیا تو مجہول بھی بن جائے گا، اور جب مجہول آئے گا تو مفعول بھی بن جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ لازمی ہے، اس کا مفعول بھی نہیں آتا، کیونکہ مفعول بھی متعدی کا آ سکتا ہے، لازمی کا نہیں، تو یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ
اگر اس کے مفعول بہ پر با جارہ داخل کی جائے، متعدی کیا جائے تو اس کا مفعول بہ بن سکتا ہے۔ اس لیے یہاں اہتدا مبتدا کے معنی میں ہے اور اس کے مفعول پر با داخل ہے۔ اہتدا معنی میں ہے مہتدا بہ، مہتدا بہ، مفعول آ گیا، مفعول بہ ٹھیک ہو گیا، ترجمہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اعتراضات جیب میں رکھو، اعتراضات جیب میں رکھو۔ ترجمہ آ گیا بھائی؟ وَبِالْاِحْتِدَاءِ حَقِيقٌ، احتدا بتا دیا، جار مجرور متعلق ہے حقیقن کے، اور یہ خبر ہے مبتدا کا، اور مبتدا خبر مل کر ما قبل کے ساتھ اس کے وہی 4 احتمالات ہو گئے جس کے بھی متعلق کرو گے۔ ترجمہ آ گیا، اس کی ترکیب معلوم ہو گئی، اعتراض مع جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی دوسرا اعتراض، جی دوسرا اعتراض ابتدا کو مبتدا کے معنی میں کیسے؟ احتدا لازمی ہے، احتدا کیا ہے؟ لازمی ہے، تو یہ تو متعدی ہے نہیں کہ آپ اس کو مفعول بہ لا رہے ہو، اس لیے کہ جو لازمی ہوتا ہے اس کا مجہول نہیں آتا، اور جس کا مجہول نہیں بنتا کیونکہ مفعول تو مجہول سے بنتا ہے تو پھر اس کا مفعول بہ کی صیغہ بھی نہیں آ سکتا، اور آپ نے احتدا لازمی مصدر کو اس میں مفعول کے معنی میں لے لیا تو اس کا مفعول بہ تو آ ہی نہیں سکتا، آتا نہیں ہے، آ نہیں سکتا بلکہ آتا نہیں ہے، کیونکہ آ تو سکتا ہے تو آتا نہیں ہے۔ تو جواب سمجھ میں آ گیا بھی؟ وہ یہ کہ ہم لازمی کا مفعول بہ آتا نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے، مجہول بن سکتا ہے، لازمی متعدی بن سکتا ہے۔ کیسے بنے گا؟ مفعول پر با جارہ داخل کر کے اس کو متعدی کیا جا سکتا ہے۔ جب یہی لازمی متعدی ہو جائے گا، ذہب زید، ذہب زید، لیکن جب اس کو متعدی کرنا ہو، اس کا ذہب زید عمرن تو نہیں کہہ سکتے کہ زید عمر کو لے گیا، اس لیے اس کو متعدی کرنا ہے تو مفعول بہ پر داخل کر دو با کو۔ ذہب زید بعمر، زید عمر کو لے گیا، زید عمر کو لے گیا، اب متعدی ہو گیا، ہے لازمی، متعدی بن گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے بینائی کو لے گئے، ان کے نور کو لے گئے، ختم کر دیا ان کو۔ تو دیکھو یہاں آیت میں بھی متعدی کیا گیا۔